بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مورخین ظہور اسلام سے پہلے عربوں کے زمانے کو دور جاہلیت کا نام دیتے ہیں، لیکن موجودہ زمانے کے عرب ممالک دنیا کے امیر اور طاقتور ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس تیل کی دولت ہے۔ دنیا عرب ملکوں سے خوشگوار اور دوستانہ تعلقات کی خواہش مند ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جزیرۃ العرب کا زیادہ تر علاقہ صحراؤں پر مشتمل تھا، جہاں ریت کے بگولے اڑتے تھے۔ البتہ جنوبی عرب کے علاقے مونسون بارشوں کی وجہ سے زرخیز تھے۔ جزیرہ نما عرب موجودہ سعودی عرب، یمن، عمان، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور بحرین کے علاقوں پر مشتمل تھا۔ اس وقت کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ ان غیر آباد اور غیر مہذب علاقوں اور قبائل میں سے کوئی نیا مذہب ظہور پذیر ہوگا جو ان وحشی قبائل کو اس قدر مہذب بنا دے گا کہ یہ دنیا پر حکمرانی کرنے لگیں گے۔ اسلام سے قبل عرب بت پرست تھے۔ لات، منات اور عزا ان کے مقبول بت تھے، جبکہ سب سے بڑا بت ہبل کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں خدا کا تصور بھی موجود تھا۔ ان کا خیال تھا کہ بت ان کے لیے خدا کے قریب ہونے کا وسیلہ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لوگوں سے کہہ دیں، سن لو، طاعت و بندگی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ہے، اور جن کفار نے اللہ کے سوا بتوں کو دوست بنا رکھا ہے وہ اپنی بت پرستی کے جھوٹے جواز کے لیے کہتے ہیں کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے۔ گویا اس طرح عرب قبائل کھلم کھلا شرک میں مبتلا تھے۔ وہ سورج، چاند، ستاروں، پتھروں اور آگ کی پرستش بھی کرتے تھے۔ دور جاہلیت کے عربوں میں نصرانیت، یہودیت، مجوسیت اور عیسائیت پر یقین رکھنے والے قبائل موجود تھے، تو دین حنیف یعنی دین ابراہیمی کے قائل بھی موجود تھے۔ البتہ انہیں یہ علم نہ تھا کہ دین ابراہیمی کیا تھا اور اس کے مطابق خدا کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی تھی۔ الہامی کتب محفوظ نہیں تھی اور ان میں اس قدر تحریف کی جا چکی تھی کہ اصل اور نقل میں امتیاز ناممکن تھا۔ ہر دین کی بنیاد صلوات اور زکوٰۃ کے نظام پر رکھی گئی تھی، لیکن اس کے متعلق معلومات بہت کم تھیں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ کسی بت کے سالانہ میلے میں ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی، عبداللہ بن حجش حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے، عثمان اور زید بن عمر حضرت عمر کے چچا شریک تھے۔ ان کے دل میں اچانک خیال آیا کہ یہ کیا بیہودہ پن ہے کہ ہم ایک پتھر کے سامنے سر جھکاتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کا نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ان سب کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا اور وہ دین ابراہیمی کے متلاشی تھے۔ عرب کے باشندے خانہ کعبہ کا احترام کرتے تھے، احرام باندھتے، کعبہ کا طواف کرتے اور قربانی دیتے تھے، لیکن ان میں موت کے بعد حیات کا تصور نہیں تھا۔ عرب زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ ان کے تجارتی قافلے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے۔ جزیرۃ العرب ایک معروف تجارتی روٹ تھا۔ عرب کے بدو اور اونٹ اس تجارتی روٹ پر مال کی ٹرانسپورٹ کا واحد ذریعہ تھے۔ چونکہ دیگر ممالک کے لوگ صحراؤں میں سفر کے عادی نہ تھے، لہٰذا ان کا انحصار عربوں پر تھا۔ گرم مسالے، کالی مرچ، سونٹھ، ہاتھی دانت، خوشبودار جڑی بوٹیاں اور ریشمی کپڑے اہم تجارتی اشیاء تھیں۔ سینکڑوں اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلے روانہ ہوتے تھے، جن کی حفاظت کے لیے مسلح افراد ہمراہ ہوتے۔ مکہ میں سالانہ تجارتی میلے بھی لگتے تھے۔ صنعت اور زراعت بہت کم تھی۔ بھیڑ بکریاں چرانا معمول کا کام تھا۔ عرب خانہ بدوش طرز زندگی کے عادی تھے۔ جہاں سبزہ اور پانی ہوتا ڈیرے ڈال لیتے۔ سیاسی اور سماجی حالت خراب تھی۔ معاشرہ زوال پذیر تھا، چنانچہ اضطراب اور انتشار کی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگ آقا، غلام اور حاکم و محکوم میں تقسیم تھے۔ ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری عام تھی۔ عدالت اور قانون کا کوئی تصور نہ تھا۔ اظہار بیان کی آزادی نہیں تھی۔ عرب انسانی حقوق سے بھی ناآشنا تھے۔ انسان اپنے مقام سے اس حد تک گر چکا تھا کہ اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کچھ شعور نہ تھا۔
عبادت کی جگہ رسوم اور زہد کی جگہ ریاکاری نے لے لی تھی۔ لڑکیوں کو زندہ ترکو کر دیا جاتا تھا۔ قرآن میں ارشاد ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد اب کیا کسی کو منہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو پالے پوسے یا پھر اسے مٹی میں دبا دے۔ بے شک وہ بہت برا فیصلہ کرتے تھے۔ عرب کے وحشی عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کے فروخت کرتے تھے، جنگ کے بعد لاشیں مسخ کر دیتے، ان کے ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بناتے، قیدیوں کو زندہ جلا دیتے اور وحشی اس قدر کے زندہ جانوروں کا گوشت کاٹ کر بھونتے اور کھا لیتے۔ غلام اور لونڈیاں رکھنے کا رواج عام تھا۔ عرب 2 سگی بہنوں سے شادی کر لیتے اور بیک وقت کئی بیویاں رکھتے۔ مرحوم باپ کی بیویاں بیٹے کو وراثت میں مل جاتی، جن سے وہ سگی ماں کے سوا نکاح کر لیتا۔ عورت آزادی سے اپنی پسند کے مرد کو نکاح کا پیغام بھجوا دیتی۔ سود خوری، شراب نوشی اور زناکاری عام تھی۔ مزدور اور کسان سود خوروں کے شکنجے میں پھنسے رہتے تھے۔ عربوں کو اپنی زبان پر بہت ناز تھا، شاعری کا شوق بھی عروج پر تھا۔ امراء القیس عرب کا معروف شاعر تھا۔ عرب شاعر اپنے معشوق کی تعریف کھل کر کرتے اور غیر اخلاقی حرکتیں تفصیل سے بیان کرتے۔ عرب لوگ جاہلیت کے باوجود سخاوت، مہمان نوازی، ایفائے عہد، خودداری، عزت نفس اور بردباری کی خصوصیات بھی رکھتے تھے۔ جنگ کے دوران جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے، جبکہ تکلیف میں تحمل اور برداشت سے کام لیتے، زیادتی کا بدلہ لینے کے ساتھ ساتھ اور قبیلے کے کمزور افراد کی حفاظت اور کفالت کرتے تھے۔ مجموعی طور پر عرب معاشرہ سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ اصولوں پر قائم تھا، لہذا پیداوار کی تقسیم غیر منصفانہ تھی۔ اسی باعث استحصال، محکومی، بھوک، ننگ، سود خوری، افلاس، بدامنی، شراب نوشی، زناکاری اور غلامی جیسی کمزوریاں خاصی نمایاں تھیں۔ قرآن کے مطابق قریش میں ایک رسم یہ بھی تھی کہ جب حج کے لیے احرام باندھ لیتے تو گھر کے دروازے سے باہر نکلنے کی بجائے پچھلی دیوار کود کر یا دیوار میں کھڑکی بنا کر نکلتے تھے۔ اسی طرح حج سے واپسی پر بھی گھر کے عقب سے داخل ہوتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رب ان کی اس نیکی سے خوش ہوتا ہے، مگر رب نے اسی رسم کو نیکی تسلیم کرنے سے انکار کیا اور فرمایا کہ اصلی نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے رب کی ناراضی سے بچو۔ ارشاد ربانی ہے، تم اپنے گھروں میں دروازے سے ہی آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو تو ممکن ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ عرب میں کوئی مرکزی نظام تھا نہ عدالتی نظام، انتظامی ڈھانچہ تھا نہ معاشیات کا شعبہ، غیر ممالک سے بھی تعلقات نہیں تھے۔ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کو مصائب سے بچانے کا کوئی بھی بندوبست نہ تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون رائج تھا۔ اور آخر میں ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے دین اسلام کو پھیلانے میں ہماری سپورٹ کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔